بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ نکولا اور سرمو عثمان کے راستے پر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے، ادھر آؤ عثمان سردار۔ عثمان بے خبر موت کے پاس آ رہا ہے۔ عثمان دیکھتا ہے کہ کچھ سپاہی زخمی ہیں۔ عثمان بوران کو کہتا ہے، جاؤ دیکھو مگر احتیاط سے۔ وہ زخمیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نکولا عثمان صاحب کو 2 تیر مار دیتا ہے۔ ادھر بالا خاتون کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ سرجان خاتون پوچھتی ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو بالا؟ بالا جواب دیتی ہے کہ میں برا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ارحان کو اٹھا لیتی ہے۔ ادھر عثمان گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ بوران اور گوگتو کو بھی تیر لگتا ہے۔ اس کے بعد نکولا عثمان پر حملہ کر دیتا ہے۔ نکولا اور عثمان کے سپاہیوں میں شدید جنگ ہوتی ہے۔ ادھر عثمان کا بیٹا بے چین ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ بالا اسے لوری دیتی ہے۔ نکولا کے ساتھی عثمان کو شدید زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود عثمان بہادری سے لڑتا ہے۔ اب عثمان اور نکولا کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ نکولا تلوار کے وار سے عثمان کو زخمی کر دیتا ہے کہ اچانک بوران کی نظر عثمان پر پڑتی ہے اور وہ نکولا پر حملہ کر دیتا ہے۔ عثمان اور ملن خاتون ان سے بچ کر جنگل کی طرف جاتے ہیں اور نکولا اور اس کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ عثمان اور ملن درختوں کے پیچھے سے نکولا کے آنے والے سپاہیوں پر تیر چلاتے ہیں، جس سے وہ ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں۔ ادھر عثمان کے سپاہی کہتے ہیں، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں ہیں جب تک گھات لگانے والوں کو سزا نہ دے دیں۔ دوسری طرف آئگل اور جیرکوتائی ہوتے ہیں۔ آئگل کہتی ہے، رکو، مجھے پہلے تمہارے زخم کو بند کرنے دو، ورنہ تمہیں خون کی کمی ہو جائے گی۔ جیرکوتائی کہتا ہے، میرے اندر کے زخم کا کیا ہوگا؟ آئگل کہتی ہے، پاگل لڑکا۔ بوران، جیرکوتائی، گوگتو اور آئگل جنگل میں عثمان اور ملن خاتون کو ڈھونڈتے ہیں۔ عثمان اور ملن خاتون کے سامنے سرمو آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آج بہت خون بہے گا۔ ملن کہتی ہے، اگر کوئی مرنے والا ہے تو وہ تم ہو۔ سرمو کہتا ہے، میں اتنے دن سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ عثمان اور ملن ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اور اسبات میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر عثمان اور سرمو لڑنے لگتے ہیں اور ملن اور سرمو کا ساتھی آپس میں لڑتے ہیں۔ ملن اس آدمی کی آنکھ دبا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ عثمان سرمو سے کہتے ہیں، تم نے میرے سپاہیوں کی جان لی، تم نے میرے ہونے والے بچے اور بیوی کو تکلیف دی، اب وقت آ گیا ہے۔ عثمان سرمو کے سینے کی طرف تلوار پھینکتا ہے اور وہ سرمو مر جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، آؤ ساتھیوں کو تلاش کریں۔ ادھر نکولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ عثمان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ نکولا جب مرے ہوئے سرمو کو دیکھتا ہے تو چلاتا ہے اور کہتا ہے، کیسے یہ آدمی اپنے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مر کیوں نہیں رہا؟ وہ مر کیوں نہیں رہا؟ وہ چلا کر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، ہر طرف جاؤ، ہر طرف چلے جاؤ اور انہیں تلاش کرو۔ دوسری طرف جنگل میں عثمان شدید زخمی ہوتا ہے اور ملن اسے تسلی دیتی ہے، صبر کریں۔ ملن سہارا دے کر عثمان کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، ہمیں جینے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی غار میں جانا ہے۔ پھر ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں کوسس اور ماری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماری کہتی ہے، آج عثمان مر جائے گا اور ترک ختم ہو جائیں گے۔ کوسس کہتا ہے، لیکن مجھے اب بغیر قائد کے ترکوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اب تمہارے پر بھاری ذمہ داری ہے۔ ماری کہتی ہے، ترگت اب اتنا بہادر ہے کہ وہ عثمان کی جگہ لے لے، وہ میری پیشکش ضرور قبول کرے گا۔ کوسس کہتا ہے، تم صبح ہی اس کے قبیلے کا دورہ کرو۔ ماری کہتی ہے، پریشان نہ ہو، ترگت اب میری ہتھیلیوں میں ہے۔ دوسری طرف ملن اور عثمان کو ایک غار مل جاتی ہے۔ ملن عثمان کو بٹھاتی ہے۔ عثمان کہتا ہے، آگ جلاؤ، جلدی کرو۔ ملن آگ جلاتی ہے اور خنجر گرم کرنے لگتی ہے۔ ملن عثمان کے جسم میں سے تیر نکالتی ہے اور عثمان کا زخم داغتی ہے۔ اس سے عثمان بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو ملن کا زخم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں اس کو داغنا چاہیے، اور پھر عثمان ملن کا زخم داغ دیتے ہیں۔ دوسری طرف بیلجک قلعے کا منظر آتا ہے،
جہاں جولیا روگتاس سے کہتی ہے کہ جس دن سے ترکوں نے میرے خاندان کو مارا ہے میں اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب میں ان کو مارنے کے بارے میں نہ سوچتی ہوں، اسی لیے میں نے موت کے فرشتے بنائے ہیں۔ اس پر روگتاس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جولیا، تم ایک عظیم جنگجو ہو اور ایک سپاہی بھی، لیکن تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تمہارا انتقام ہے، اس لیے مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں ملے گا۔ تم جلد ہی اپنا بدلہ لے لو گی جولیا۔ اس کے بعد جولیا ایک خاص قسم کا زہر تیار کرتی ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر آتا ہے جہاں گندوز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ترکوں کا بقیہ سامان خریدیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہرجانہ ادا کریں گے۔ پہلا قافلہ آج پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہے کہ وہ عثمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک دشمن نہیں ہے، ہمیشہ محتاط رہو گندوز۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں امی جان، سپاہی کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ایک جنگل کا منظر آتا ہے جہاں کچھ تاجر گھوڑا گاڑی میں سامان لے جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک جولیا اپنے آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ سب کو مارنے کے بعد ایک تاجر کی طرف آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روگاتاس کے لیے کام کرتا ہوں، آپ مجھے جانتی ہیں۔ اس پر جولیا کہتی ہے کہ تم زندہ رہو گے کیونکہ تم ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں سے کہتی ہے کہ جلدی چلو، روگاتاس اور کوسس ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور ملہن خاتون کو دکھایا گیا ہے جو ایک غار سے باہر نکلتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ ہمارے تمام تر اقدامات کے باوجود ہم پر گھات لگائی گئی، قبیلے میں واضح طور پر کوئی غدار موجود ہے۔ اس پر ملہن خاتون کہتی ہیں کہ پھر ہمیں فوراً قبیلے واپس جانا ہوگا۔ اس پر عثمان جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اب ہم ایزنک ہی جائیں گے، لیکن ہمیں پہلے سپاہیوں کو صحیح سلامت تلاش کرنا ہوگا۔ دوسری طرف عثمان کے سپاہیوں کو دکھایا گیا ہے جو عثمان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جرکوتائی زمین پر رینگتے ہوئے عثمان کے نشانات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک جرکوتائی ایک جگہ پر رک جاتا ہے۔ گوگتو پوچھتا ہے کہ کوئی سراغ ملا؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہم عثمان صاحب کو نہ تلاش کر سکے تو وہ ہمیں تلاش کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے بازو سے خون نکال کر درختوں پر کائی قبیلے کی علامت بنانے لگتا ہے۔ اس کے بعد کوسس اور روگاتاس کو تجارتی سامان کے پاس دکھایا گیا ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ اب کائی قبیلے میں داخل ہونے کے لیے صرف تجارتی مال گاڑیوں کو ضبط کرنا باقی ہے اور یہ تمہاری خوبصورت لڑکی کی ذمہ داری تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگی؟ اس پر روگاتاس کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنے میں جولیا مال گاڑی لے کر پہنچ جاتی ہے اور روگاتاس سے کہتی ہے کہ ہم قبیلے داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر کوسس نیستور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اس کے بعد ترگت کے قبیلے کا منظر آتا ہے جہاں ماری اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتی ہے اور ترگت کے پاس جاتی ہے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پر ماری جواب دیتی ہے کہ میں یہاں اپنے بھائی کوسس کے کہنے پر آئی ہوں۔ ترگت پوچھتا ہے کہ تمہارا بھائی کیا چاہتا ہے؟ اس پر ماری جواب دیتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن بننے کے بجائے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں جو ہم سب کو خوش کرے۔ میرا بھائی آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ ترگت جواب دیتا ہے کہ اتنا خون بہانے کے بعد وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ ماری کہتی ہے کہ ماضی کو بھول کر مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ اس پر ترگت کہتا ہے کہ لیکن میری شرط سخت ہوگی۔ اس پر ماری کہتی ہے کہ میں آپ کے حتمی فیصلے کا انتظار کروں گی۔ پھر ماری ترگت کو تحفے کے طور پر ایک انگوٹھی دے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ماری کے جانے کے بعد ترگت کا سپاہی کوتان ترگت سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے حضور؟ اس پر ترگت جواب دیتا ہے کہ کوسس ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ کوتان کہتا ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اس پر ترگت جواب دیتا ہے کہ عثمان صاحب ان کے ساتھ سیاست کرتا رہا ہے،
اس کے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔